میرا نام عالیہ ناز کی ہے اور کشمیر کی جدید تاریخ کے بارے میں اس پوڈ کاسٹ سیریز کی دوسری قسط میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ لون کے آرٹیکلز پر مبنی اس سیریز کی پہلی قسط میں ہم نے اس معاہدے امرتسر کا ذکر کیا جس کے تحت برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے کشمیر کو ایک ڈوگرا راجا گلاب سنگھ کو بیچ دیا تھا، جس سے خطے میں ڈوگرا سلطنت کا قیام ہوا۔ گلاب سنگھ اور ان کی ڈوگرا سلطنت نے 100 سے زیادہ برس کشمیر پر حکومت کی۔ یہ ایک بادشاہت پر مبنی مطلق العنان نظام تھا جس میں لوگوں پر بہت ظلم ہوئے۔ ڈوگرا سلطنت نے جموں کشمیر کی شاہی ریاست کی سرحدوں کو مضبوط کیا۔ گلاب سنگھ کی فوج نے مشرق کے ہمسایہ علاقوں لداخ اور بلتستان پر حملہ کر کے انہیں اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد معاہدے امرتسر کے ذریعے گلاب سنگھ نے کشمیر کو حاصل کر لیا۔ اس کے علاوہ پونچھ کا علاقہ بھی گلاب سنگھ کے زیر انتظام تھا۔ یہ تمام علاقے جموں کشمیر کی شاہی ریاست کا حصہ بن گئے۔ معاہدے امرتسر کے تحت کشمیر کے ساتھ ساتھ گلگت ایجنسی کو بھی بیچا گیا تھا، تاہم ڈوگرا سلطنت کبھی بھی اس پر مؤثر حکمرانی قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ جب گلاب سنگھ نے کشمیر کا کنٹرول سنبھالا تو اس وقت تقریباً 75% آبادی کا انحصار کاشتکاری پر تھا اور یہی ریاست کی آمدنی کا مرکزی ذریعہ بھی تھا۔ گلاب سنگھ نے خود کو کشمیر کی تمام زمینوں کا مالک قرار دیا کیونکہ وہ معاہدے امرتسر کے ذریعے کشمیر کو خرید چکے تھے، یعنی اب کسان مالک نہیں کرایہ دار تھا اور زمین پر کام کرنے کے لیے اسے ٹیکس دینا پڑتا تھا جسے حق مالکان کہا جاتا تھا۔ اگر کسی وجہ سے حق مالکان کی ادائیگی نہیں ہو پاتی تو کسان کو زمین سے خارج کر دیا جاتا تھا۔ ڈوگرا دور میں کئی ایسی پالیسیاں اور عمل متعارف کرائے گئے جن سے کشمیری عوام اور خاص طور پر مسلمان کاشتکاروں کو بہت نقصان پہنچا۔ بیگار یعنی بنا معاوضے کے جبری مزدوری ایسی ہی ایک بدنام زمانہ پالیسی تھی۔ حالانکہ کشمیر میں بیگار 19ویں صدی کی دین نہیں تھی، تاہم اسے جس طرح انتظامی اور اقتصادی ڈھانچے کا حصہ بنایا گیا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تاہم اس دوران کاشتکاری کے شعبے میں کچھ اصلاحات بھی کی گئیں۔ محکمہ زراعت کا قیام کیا گیا اور پھر حکومت نے زرعی ترقیاتی بورڈ کی تشکیل کی۔ سن 1920 میں ہر طرح کے بیگار کے نظام کو ختم کر دیا گیا جس سے کسانوں کو کچھ راحت ملی۔ سن 1930 میں جاگیرداروں کو اجناس میں ٹیکس دینے کے نظام اور اس کی وجہ سے ہونے والے استحصال کے خلاف کاشتکاروں کا احتجاج شروع ہوا۔ حکومت نے مسئلے کے حل کے لیے ایک جاگیردار کمیٹی بنائی، تاہم اس کے تمام ارکان خود جاگیردار تھے۔ کمیٹی کی سفارشات کو حکومت نے تسلیم کر لیا، تاہم زرعی شعبے میں اس تبدیلی کا غلط فائدہ اٹھایا گیا جس کی وجہ سے کاشتکاروں کا فائدہ ہونے کے بجائے ان کے حالات مزید بگڑ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حکومت مخالف جذبات نے پرتشدد رخ اختیار کر لیا۔ 13 جولائی 1931 کو سری نگر کی سینٹرل جیل کے باہر لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ جمع تھی۔ عبد القدیر نامی ایک شخص پر حکومت مخالف تقریر کرنے کا الزام تھا اور اس کیس کا اس دن فیصلہ آنے والا تھا۔ لوگ جیل کے باہر فیصلے کا انتظار کر رہے تھے جب گورنر نے سب کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کر دیے اور وہاں تعینات پولیس نے ان پر گولی چلا دی۔ اس دن وہاں 20 کشمیری موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جس کے بعد لوگوں میں بے چینی اور غصہ مزید بڑھ گیا۔ تب سے 13 جولائی کو کشمیر میں یوم شہداء کے طور پر منایا جاتا ہے، ایک ایسا دن جب عام کشمیری اپنے حقوق اور عزت نفس کے لیے ہلاک ہوئے۔ اس وقت کی حکومت کا موقف تھا کہ مظاہرین کا اصل اور خفیہ مقصد حکومت کا تختہ الٹنا تھا اور اس کے بعد موجودہ پابندیوں کو سخت کرتے ہوئے سیکشن 144 بھی نافذ کر دیا گیا، جس کے تحت پورے کشمیر میں میٹنگز، مظاہروں اور جلوسوں پر پابندی لگا دی گئی۔ ساتھ ہی کشمیر دربار نے اپنے ایک بیان میں پولیس کی فائرنگ کو جائز قرار دیا، جس سے حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ ریاست کے اندر احتجاجی مظاہرے ہوئے اور 13 جولائی کے واقعے پر غیر جانبدار تفتیشی کمیٹی بنائے جانے کا مطالبہ کیا گیا، جسے حکومت نے نظر انداز کر دیا۔
مورخ کہتے ہیں کہ سن 1931 میں پیش آنے والے واقعات نے کشمیریوں کو اپنے سیاسی حقوق کے حوالے سے ایک گہری نیند سے جگایا، جس سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جس کی نظیر اس وقت کی کسی خود مختار شاہی ریاست میں نہیں ملتی۔ کشمیر میں خود مختاری، سیاسی اور مذہبی آزادی کے لیے اور مہاراجہ کے خلاف ایک تحریک شروع ہو گئی۔ ہندوستان کے برعکس کشمیر کی تحریک برطانوی راج کے خلاف نہیں تھی۔ کشمیر کی تحریک ایک مسلمان اکثریتی آبادی پر ہندو ڈوگرا حکمرانوں کے مظالم کا نتیجہ تھی۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ڈوگرا حکمرانوں نے کشمیری ہندو پنڈتوں کے ایک بااثر طبقے کو کافی مراد دے رکھی تھی، لیکن مظالم کے خلاف یہ انقلاب مجموعی طور پر سیکولر تھا اور اس میں صرف مسلمان شامل نہیں تھے، یعنی کشمیری ہندو بھی اس کا حصہ تھے۔ اس تحریک کی قیادت پڑھے لکھے کشمیریوں کے ہاتھ تھی جو معاشرتی اصلاحات کی بات بھی کرتے تھے، جیسے کہ شیخ محمد عبداللہ اور پریم ناتھ بزاز۔ پڑھے لکھے مسلمان نوجوانوں نے ریڈنگ روم پارٹی کے نام سے ایک تنظیم قائم کی جہاں بحث مباحثے ہوتے تھے۔ انہوں نے لندن میں مقیم پبلشر NL بینرجی سے رابطہ کیا جو انڈین سٹیٹس کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا کرتے تھے۔ اس رسالے میں ریڈنگ روم پارٹی کے ارکان کی طرف سے ملنے والی معلومات کی بنا پر کشمیریوں کی حالت زار پر آرٹیکل شائع ہونے لگے، جس سے کشمیر کے باہر بھی کشمیر کی بات ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ تحریک وسیع ہوتی گئی۔ سن 1932 میں شیخ محمد عبداللہ نے آزادی کی اس تحریک کی قیادت سنبھالی اور اسی سال آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس کا بھی قیام ہوا۔ سن 1932 میں مسلم کانفرنس کے اجلاس میں اپنے صدارتی خطاب میں شیخ محمد عبداللہ نے پرزور انداز میں کسانوں کو دائمی طور پر ان کی زمینوں کی ملکیت دینے کا مطالبہ کیا۔ اسی سال شیخ محمد عبداللہ کو گرفتار کیا گیا۔ ان پر مجرمانہ سازش، حکومت کے خلاف جنگ کرنے، جنگ کی نیت سے اسلحے جمع کرنے، غداری، منافرت پھیلانے اور امن و امان کو نقصان پہنچانے کے الزام لگائے گئے۔ اس کیس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیخ محمد عبداللہ کو جیل بھیج دیا گیا، لیکن پھر رہا کر دیا گیا۔ تاہم تب تک کشمیر کی تحریک کافی زور پکڑ چکی تھی۔ کشمیریوں نے اپنی شکایات کی تفتیش کے ساتھ ساتھ سیاسی، معاشی اور مذہبی حقوق کے اپنے مطالبات جاری رکھے۔ مہاراجہ نے آخر کار یہ اعلان کیا کہ وہ مناسب مطالبات کو پورا کریں گے اور کشمیریوں کی شکایات کو ہمدردی سے سنیں گے۔ اس کے بعد سر BJ گلانسی کی صدارت میں ایک کمیشن تشکیل دیا گیا جس کا مقصد مسلمانوں اور دوسروں کی شکایات کی تفتیش کرنا تھا۔ اس کمیشن کی رپورٹ میں کشمیری مسلمانوں کے لیے تعلیم میں اسکالرشپ اور ریاستی نوکریوں میں ملازمت کے ساتھ ساتھ سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کی سفارش کی گئی۔ گلانسی رپورٹ کے بعد بننے والی کمیٹیوں کی سفارشات کی بنا پر 1934 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے ایک آئینی ایکٹ متعارف کرایا جس کے تحت پرجا سبھا کے نام سے ایک قانون ساز اسمبلی کا قیام ممکن ہو گیا، جس کے پاس قانون سازی کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو اور عدالتی اختیارات بھی تھے۔ گلانسی کمیشن نے دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ان کی زمینوں کی ملکیت واپس کرنے کی سفارش بھی کی تھی۔ مہاراجہ نے ان سفارشات پر عمل کرتے ہوئے زمینیں ان کسانوں کے نام کرنے کا اعلان کیا جن کے پاس تب تک صرف ان زمینوں کو استعمال کرنے کا حق تھا۔ جموں صوبے میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ تاہم گلانسی کمیشن کی سفارشات مجموعی طور پر ناکام رہیں کیونکہ ان پر پوری طرح عمل نہیں کیا گیا۔ 30 اور 40 کی دہائیوں میں کشمیر میں مہاراجہ کے خلاف تحریک بھی چلتی رہی اور حکومت کی طرف سے اسے دبانے کی کوششیں بھی۔ سن 1938 میں شیخ محمد عبداللہ نے مسلم کانفرنس کی ورکنگ کمیٹی میں ایک قرارداد پیش کی جس کے تحت مسلم کانفرنس کا نام بدل کر نیشنل کانفرنس رکھ دیا گیا اور اس کی رکنیت غیر مسلمانوں کے لیے بھی کھول دی گئی، جس کے بعد بہت بڑی تعداد میں لوگ میٹنگز میں شامل ہونے لگے۔ سن 1938 میں ہی نیشنل کانفرنس نے جموں کشمیر کی معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی تعمیر نو کے لیے ایک جامع اور وسیع منصوبہ تیار کیا جسے نیا کشمیر مینیفیسٹو کا نام دیا گیا۔ اس منشور کا آرٹیکل 50 پوری طرح کسانوں کے بارے میں ہے، یہاں تک کہ اس کا نام بھی پیزنٹ چارٹر ہے۔ اس چارٹر کا سب سے دلچسپ اور اہم پہلو یہ تھا کہ اس کے مطابق ہل چلانے والے کو زمین کی ملکیت دینا اسے غربت اور افلاس سے نکالنے کے لیے ناگزیر تھا۔ سن 1940 میں نیشنل کانفرنس نے ایک نیا لال پرچم لانچ کیا جس پر ایک ہل بنا ہوا تھا جو کہ کسانوں کے انقلاب کی علامت تھا۔
सन 1941 में गुलाम अब्बास ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दोबारा शुरू किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दोनों ने ही अपनी सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। सन 1943 में बगावत के खदशे से महाराजा ने आईनी इस्लाहात के लिए एक कमीशन तश्कील देने के अहकाम जारी किए। इस कमीशन का मकसद रियासत की हिफाजत, सालमियत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के साथ साथ तमाम बिरादरियों का एक दूसरे के करीब लाना, मईशत की तरक्की और बदअनवानी का खात्मा बताया गया। सन 1944 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सालाना इजलास में नया मंशूर कश्मीर जारी किया। इस मंशूर में कश्मीर के लिए आईन साजी के साथ साथ एक कौमी इक्तिसादी मंसूबा भी था। इसमें शहरियत, कौमी असेंबली, काबीना, कौमी जबान, बुनियादी हुकूक की जमानत जिनमें आज़ादी इजहार और मीडिया की आज़ादी भी शामिल थे और निज़ाम इंसाफ जैसे मौज़ूआत की वजाहत की गई थी। ये मंशूर महाराजा को पेश किया गया और वो 2 अक्टूबर 1944 को असेंबली में डायआर्की यानी 2 खुद मुख्तार निज़ामों के जरिए हुकूमत पर रजामंद हो गए। सन 1946 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी एक तकरीर में महाराजा की बालादस्ती को चैलेंज किया और उनके खिलाफ क्विट कश्मीर यानी कश्मीर छोड़ो तहरीक का आगाज किया। 20 मई 1946 को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाया रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गद्दारी के जुर्म में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। महाराजा ने जिन इस्लाहात का आगाज किया था, मुमकिन है कि उनसे आगे चलकर कश्मीर में एक मुंतखब हुकूमत और असेंबली वजूद में आती। ताहम बरतानवी हिंदुस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल और शाही रियासतों के इल्हाक के सवालात का कश्मीर पर गहरा और देर पा असर पड़ा। दूसरी जंग अजीम के बाद होने वाले इंतखाबात में बरतानिया में विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और लेबर पार्टी ने इख्तिदार संभाला। यह ऐसा वक्त था जब बरतानिया शदीद इख्तिसादी मुश्किल में था और उसके दिवालिया होने का भी खदशा था। इस सूरत हाल की वजह से वजीर आजम एटली ने बरतानिया की इंडिया पॉलिसी तब्दील कर दी। 19 फरवरी 1946 को बरतानिया की इंडिया अमूर के वजीर ने काबीना के 3 वज़रा को इंडिया भेजने के फैसले का ऐलान किया। उनके जिम्मे मसला इंडिया का हल तलाश करना था। इस कैबिनेट मिशन का एक मकसद मकामी राजों, महाराजों और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करना भी था। 24 अप्रैल 1946 को कैबिनेट मिशन श्रीनगर पहुंचा तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उन्हें एक मेमोरेंडम भेजा। इसमें लिखा था कि हम ये दरख्वास्त करते हैं कि इस रिश्ते पर नजरसानी नहायत अहम है, क्योंकि तकरीबन 100 साल पहले कश्मीर की जमीन और इसके अवाम को बरतानिया ने बेच दिया था। कश्मीरी अवाम अपनी तकदीर बदलने के लिए पुरअज़्म है और हम मिशन से हमारे मकसद के मुनसिफाना किरदार और उसकी ताकत को पहचानने की अपील करते हैं। आज कश्मीरी अवाम का कौमी मुतालबा महज एक जिम्मेदार हुकूमत का क़याम नहीं बल्कि मुकम्मल आज़ादी है। आज़ादी के इस मुतालबे के बाद 12 मई 1946 को कैबिनेट मिशन मेमोरेंडम पास किया गया। इसके 5वें पैराग्राफ में लिखा है, रियासत के वो हुकूक जो इसे बरतानवी ताज के साथ रिश्ते की वजह से हासिल हैं, उनका वजूद अब खत्म होता है। इसके बाद महाराजा हरी सिंह के पास 3 रास्ते थे, इंडिया के साथ इल्हाक, पाकिस्तान के साथ इल्हाक या खुद मुख्तारी। महाराजा हरी सिंह ने फौरी तौर पर इंडिया या पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान न करके बज़ाहिर खुद मुख्तार रहने का फैसला किया। इंडिया के साथ होने वाले मुआहदे इल्हाक पर दस्तखत के बारे में अगली किस्त में बात करेंगे, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि डोगरा दौर में जहां कश्मीरी अवाम पर बहुत मजालिम ढाए गए, वहीं उसकी वजह से एक ताकतवर सियासी तहरीक ने जन्म लिया और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में तब तक की कश्मीर की वाहिद सियासी जमात ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी उभर कर सामने आई। ये जमात वाज़ेह तौर पर डोगरा मुखालिफ थी और उसने हुकूमत से मुआशी, सियासी और मजहबी हुकूक का मुतालबा किया। डोगरा दौर कश्मीर की जदीद तारीख का एक निहायत ही अहम हिस्सा है। इस दौर में कश्मीर एक वाज़ेह सियासी खित्ते के तौर पर सामने आया और इस अमल में मुआहदे अमृतसर का बहुत बड़ा किरदार था। डोगरा दौर जालिमाना जरूर था, लेकिन इस दौर में रियासत जम्मू कश्मीर जोग्राफियाई, मुआशरती और सकाफती लिहाज से मुस्तहकम हुई।
اس زمانے کی دستاویزات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ڈوگرا حکمران علاقائی استحکام قائم کرنے، قانون سازی، فوجیں قائم کرنے اور ساتھ ساتھ آئین سازی میں کامیاب رہے، اور یہ بھی کہ 1940 کی دہائی میں سامراجیت کے خاتمے کا عمل شروع ہونے کے ساتھ ہی کشمیری پراعتماد تھے کہ وہ ڈوگرا حکمرانوں کا تختہ الٹ دیں گے۔ کشمیر کے انڈیا سے الحاق کے آخری دنوں کی کہانی کے لیے اس پوڈ کاسٹ کی تیسری قسط ضرور سنیے گا۔